السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں نے سوال تھا، السلام میں ورحمۃ حیدرآباد سے اللہ۔ وحید بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال تھا شیخ کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہم کسی کو دعوت نماز کی نہیں دیتے ہیں، مطلب اس لیے نہیں دیں گے، ہم اگر انہیں بولے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو تو ہمیں مطلب ایک دم گرا کے دیکھتے، پھر جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو متقی بتانے جا رہے، اپنے آپ کو پرہیزگار بتانے جا رہے، ہمارے کو سکھانے جا رہے، ایسا بات کرنے والے ہیں وہ لوگ لیکن کرتے نہیں، تو کیا مطلب ان کو اگر ہم نماز کی دعوت نہیں دیں تو ہمیں گناہ ہوگا کیا؟ تھوڑا اس کا وضاحت کریں نا، جزاک اللہ خیر و احسن سے۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، بہت واضح نہیں ہو سکا میرے لیے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو نماز کی طرف بلاتے ہیں تو وہ سامنے والا اعتراض کرتا ہے، ان کے ذہن میں آتا ہے کہ تقوی والی بات آتی ہے کہ بہت متقی بنتے ہیں یہ وہ۔ تو دیکھیے، اگر نیک کام کی طرف آپ کسی کو بلا رہے ہیں اور آپ مخلص ہیں، یعنی آپ کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، آپ کے اندر اخلاص ہے، اور آپ کا جو طریقہ ہے بلانے کا وہ بھی نبوی طریقہ ہے اور بھی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ پہ کوئی کسی طرح کا بھی الزام لگائے، آپ کو تقوی دکھانے کا الزام لگائے، کسی طرح کا بھی الزام لگائے، اگر آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، ٹھیک ہونے کا مطلب کہ آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ کا انداز بھی صحیح ہے، ورنہ اگر آپ کی نیت غلط ہے، واقعی جو ہے تقوی دکھانے کی بات ہے تو یہ غلط چیز ہے، اور اگر نیت صحیح ہے لیکن طریقہ آپ ایسا اپنا رہے ہیں جو سامنے والے کے لیے تکلیف دہ ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے، صحیح نیت کے ساتھ اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کے الزامات لگانے سے آپ کو نہیں رکنا چاہیے۔ یہ شاید آپ نے پوچھا ہے، یا ہو سکتا ہے آخر کی الفاظ سن کے یہ لگتا ہے کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر ہم اس کو نہیں بتائیں گے تو کیا ہمیں گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو دیکھیے، اس کی الگ الگ حالتیں ہیں۔ اگر سامنے والا جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو نہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنے سے گناہ ملے گا، نماز پڑھنا کتنا بڑا پاپ ہے، وہ کسی پروگرام میں نہیں گیا، کسی جلسے میں نہیں گیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کچھ نہیں جانتا ہے اور آپ کے پاس وہ علم ہے، تو آپ کے لیے بتانا ضروری ہے۔ یعنی آپ اتنی بات جانتے ہیں تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ اس شخص کو آگاہ کریں کہ اس میں گناہ ہے۔ لیکن ایسے حالات آج بہت شاذ و نادر ہی ہو سکتے ہیں، مطلب بہت ناممکن سی بات لگتی ہے کہ کسی مسلمان کو یہ نہ پتا ہو کہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو نماز کے لیے نہیں بلا رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو گناہ ملے گا۔ نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہر شخص کی ہے، اور ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے، اور ہر شخص کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو بلاتے نہیں ہیں، نماز کی دعوت نہیں دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس تک دعوت نہیں پہنچی ہے یا اس تک علم نہیں پہنچا ہے۔ آج تو گھر گھر موبائل ہے اور وسائل ہے لوگوں کے پاس، تو آج تو اور زیادہ اس بات کا امکان نہیں رہ جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ چیز جو ہے پاپ ہے، گناہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو آج کے حالات میں کسی کو مسلمان کو آپ نماز کے لیے نہیں بلاتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پہ گناہ ملے گا، الا کہ واقعی ایسا بندہ ہو جس تک دعوت نہیں پہنچی، جس کو نہیں پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ کو بتانا چاہیے۔ لیکن اس سب کے باوجود گرچہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے، اس کو دعوت نہیں دیں گے تو بھی آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، ایک دعوتی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی منکر کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو آپ اس سے روکیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کہ تم میں سے کوئی غلط بات دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اپنی زبان بھی نہیں استعمال کر سکتا تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ تو اس لیے گرچہ آپ اس کو اگر نماز کے لیے نہیں بلائیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، پھر بھی آپ کو اسے بلاتے رہنا چاہیے اور صحیح بات کی دعوت اس کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس میں کسی طرح کا کبر نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، ورنہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، بجائے اس کی کہ اس کا جو نقصان دکھ رہا ہے اس سے بڑا نقصان آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ نے تکبر، غرور یا اس طرح کی بڑی بڑی بات کہہ دی جو نہیں کہنے چاہیے۔ جیسے سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ بنو اسرائیل میں دو لوگ تھے، احدہما مجتہد فی العبادۃ والآخر مذنب، کہ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، دوسرا گنہگار تھا۔ تو جو عبادت گزار شخص تھا یہ بار بار جو ہے گنہگار شخص کو ٹوکتا تھا، بتاتا تھا، تنبیہ کرتا تھا کہ آؤ عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک دن اسے غصہ آ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ تو میرا ٹھیکیدار ہو کے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ شخص جو عبادت گزار تھا اسے غصہ آ گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معافی نہیں کرے گا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا جو گنہگار تھا، اور یہ شخص جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ میں اسے جنت میں بھیج رہا ہوں، کیا تو روک سکتا ہے؟ تو نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ اسے معاف نہیں کروں گا، یہ تو کون ہوتا کہنے والا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔
تو وہ شخص جو اس کو بلا رہا تھا نا وہی سیدھا جہنم میں چلا گیا. اس لیے ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ آدمی خود کو جنتی سمجھے اور سامنے والے کو جہنمی بنا دے. تو یہ طریقہ اپنائیں گے تو الٹا آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر دعوت دینی چاہیے, لوگوں کو خیر کی طرف بلانا چاہیے. امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی.